الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پہلے بہت ساری امتوں کو بھیجا اور جس طرح ہماری امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اسی طرح ہم سے پہلے کی ہر امت کے لیے نبیوں کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ اپنی اپنی قوم کو اللہ کے راستے کی جانب بلائیں، توحید کا پیغام دیں اور ان کو یہ سمجھائیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور کن چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں. الغرض تمام امتوں کو تعلیمات دی گئیں اور بتایا گیا، لیکن بہت ساری امتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں اور اللہ کی گرفت میں آئیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، سرکشی اور تکبر، یہ چیزیں ان کی تباہی کا سبب بنی. ابھی آپ کے سامنے قرآن کی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں 3 امتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور تینوں پر بھیجے گئے عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، قوم عاد کے متعلق اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو بڑا مضبوط بنایا تھا. قوم عاد جیسی طاقتور قوم اور کوئی نہیں آئی. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے متعلق فرمایا کہ ہم نے اس قوم کو بہت مضبوط پیدا کیا. وہ کتنے مضبوط تھے، وہ کتنے طاقتور تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کیا صلاحیتیں دی تھی. احادیث میں آتا ہے کہ قوم عاد کی اوسط عمر، جیسا کہ آج ہماری اس امت میں اوسط عمر 40 برس سمجھی جاتی ہے، قوم عاد کی اوسط عمر 300 برس تھی. 300 برس کی عمر اوسط عمر سمجھی جاتی تھی اور ان کی عمریں 600 برس 700 برس کی ہوتی تھی. 700 سال تک وہ لوگ زندہ رہتے تھے اور ہم بمشکل 100 سال زندہ رہتے ہیں. اتنی کم عمر ہمیں عطا کی گئی ہے اور اس میں بھی زیادہ طاقتور امت ہماری نہیں ہے. بیماریاں اور پریشانیاں اور بڑھاپا 60 سال 50 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو ایسی عمریں بھی عطا کی تھی اور صحت سے بھی نوازا تھا. 600 سال کی عمر تھی، ان کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، ان کو بیماریاں لاحق نہیں ہوتی تھی، وہ بوڑھے نہیں ہوتے تھے. احادیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کو ایسی طاقت عطا کی تھی کہ وہ در
اکھاڑ دیا کرتے تھے، اور ان کا قد 40 فٹ 7 فٹ اتنا ان کا قد ہوا کرتا تھا۔ اتنی سب نعمتوں کے باوجود، اتنا سب کچھ نوازنے کے باوجود وہ لوگ تباہ کیوں ہوئے؟ ان کے اوپر عذاب کیوں آیا؟ اس لیے کہ اللہ کی نعمتوں کو انہوں نے پہچانا نہیں، سمجھا نہیں اور ناشکر ہو گئے۔ جب حود علیہ السلام ان کے قوم کے پاس دعوت لے کر جاتے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تو وہ اپنی طاقت کے نشے میں اور اپنی بہادری اور قوت کے نشے میں وہ ان سے کہتے تھے کہ ہم سے کوئی زیادہ مضبوط شخص کو دکھاؤ، یعنی ہم اتنے مضبوط ہیں، نہ ہمیں بیماری آتی ہے، نہ ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، نہ ہمیں بڑھاپا آتا ہے، اتنی لمبی لمبی ہماری عمریں ہیں، ہمیں کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں کون تباہ کر سکتا ہے؟ ہمیں کون برباد کر سکتا ہے؟ جب حضرت حود علیہ السلام اللہ کے عذاب سے ڈراتے تو ان کے یہ جملے ہوا کرتے تھے، من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بڑا خوبصورت ان کو جواب دیا کہ کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ جب یہ بالکل ناپید تھے، ان کی ہڈیاں بھی نہیں تھیں، ان کے جسم پر گوشت بھی نہیں تھا، یہ ایک گندگی تھے، اس گندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پروان چڑھایا اور اتنا مضبوط بنایا۔ تو کیا ان کے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سے زیادہ طاقتور وہ ذات ہے جس نے ان کو ایسا بنایا ہے؟ تو یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی، وہ سرکش ہو گئے، وہ سرکشی میں پڑ گئے تھے۔ تو کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، کیسے ان کو تباہ کیا؟ کوئی ان پر غموں کی بارش نہیں ہوئی، وہ جیسے طاقتور تھے تو کوئی ان کے مقابلے کی چیز ہونی چاہیے تھی جو ان کو تباہ کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کیسے بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف 7 دن 7 راتیں اور 8 دن ان کے اوپر ہوا کو چلا دیا، مستقل ہوا چلتی تھی، اور وہ ہوا اتنی خطرناک اور اتنی تیز ہوا تھی کہ اس ہوا نے ان کو اڑانا شروع کیا۔ 1 ہفتے کا یہ عمل چلا، وہ ہوا میں گھومتے تھے اور ان کے سر آپس میں ٹکراتے، اور یہ عمل چلتا رہا کہ ٹکرا کے ان کے سر پھٹ گئے، ان کے بھیجے زمین پر گر گئے اور اللہ نے ان کو زمین پر دے مارا، ان کے دھڑ الگ اور سر الگ ہو گئے۔ کیسی قوم تھی؟ ابھی بتایا گیا کہ 300 سال ان کی اوسط عمر تھی، 600 سال 700 سال عمر پانے والے اتنے طاقتور کے درخت کو اکھاڑ لیا کرتے تھے۔ ایسی مضبوط قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ہوا کو حکم دے کر تباہ کر دیا۔ سبب کیا ہوا؟ کہ سرکش ہو گئے تھے، اللہ کی نعمتوں کو سمجھا نہیں، اللہ کی نعمتوں کو یہ سمجھا کہ یہ ہماری ذاتی چیز ہے، یہ ہماری کسبی چیز ہے۔ یہی حال فرعون کے قوم کا ہوا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو بادشاہت عطا کی، اور کتنی بادشاہت؟ پوری دنیا کی بادشاہت نہیں، آدھی دنیا کی بادشاہت بھی نہیں، تہائی دنیا کی بادشاہت بھی نہیں۔ مصر جو آج ہم ملک دیکھتے ہیں، مصر میں اس کی بادشاہت تھی، اور ہو سکتا ہے کہ رقبہ اس سے بھی کم رہا ہو، اس کے باہر کے حصے میں اس کی کوئی بادشاہت نہیں تھی، اس کا کوئی حکم نہیں چلتا تھا۔ لیکن جب اللہ نے اس کو بادشاہت دی، طاقت عطا کی، دبدبہ عطا کیا، تو کیا ہوا؟ وہ سرکش ہو گئے اور سمجھنے لگا کہ یہ سب کچھ میرا ہے، اور کیا دعویٰ کر دیا کہ انا ربکم الاعلی، اپنے قوم سے کہتا تھا کہ نعوذ باللہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ کچھ حصے کے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عطا کی تاکہ وہ قوم کا رہنما بن سکے اور ان کو لے کر چل سکے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوروں پر مجھے فوقیت عطا کی، اور اللہ کے سامنے سرگوشی کرتا
اور اللہ کا شکر گزار بنتا اور عبادت گزار بنتا، اس کے برعکس وہ سرکش ہو گیا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دی، بہت وقت گزرا، ڈھیل دیتے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس کے محل میں پرورش ہوئی، اپنے آپ کو خدا سمجھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور پروان چڑھایا اور زندگی گزرتی گئی، اور جب ان کے جوانی کا وقت آیا ان کو نبوت عطا کی گئی، ان کے ذریعے سے اس کو پیغام دیا گیا کہ تم غلط راستے پر ہو، اللہ کے راستے پر آ جاؤ، لیکن وہ اپنی دعوت کے نشے میں ایسا مست تھا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نہیں مانی اور سرکش ہوتا گیا۔ بالآخر کیا ہوا؟ ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے لیے بھی کوئی لشکر نہیں بھیجے، کیا کیا؟ پانی میں ڈبو کر اس کو برباد کر دیا اور تباہ کر دیا۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو قوموں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی تباہی کے اسباب بتائے ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں بتائے گئے ہیں؟ اس لیے بتائے گئے ہیں تاکہ ہم اور آپ اس سے سبق لیں، تاکہ ہم اور آپ سمجھیں، تاکہ ہم اور آپ سیکھیں کہ اتنی مضبوط قومیں، اتنی طاقتور قومیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سرکشی کے بدلے میں جھٹکے میں تباہ کر دیا۔ کسی کو ہوا کے ذریعے سے تباہ کر دیا گیا، کسی کو آسمان پر لے جا کر پٹک دیا گیا، کسی کو پانی کے ذریعے سے تباہ کر دیا گیا۔ قوم نوح کا کیا ہوا؟ وہ بھی ایسی تباہ کر دی گئی کہ پانی ایک چشمہ پھوٹا اور ساری کی ساری قوم اس میں بہہ گئی اور تباہ ہو گئی۔ یہ مثالیں اس لیے پیش کی جاتی ہیں کہ قصص قرآن میں اس لیے ذکر فرمائے گئے ہیں تاکہ ہم ان قصوں سے سبق لیں اور ہم سیکھیں اور ہم سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ قرآن کی دوسری آیت اس پہ استدلال کرتی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا ہے اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کے فرما بردار بن کر اس دنیا میں زندگی گزاریں۔ دو ہی راستے ہیں، یا تو ہم عبادت گزار بن کے، فرما بردار بن کے زندگی گزار سکتے ہیں اور اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، یا پھر سرکشی کر کے، وہ عمل کر کے جو فرعون نے کیا، وہ عمل کر کے جو دیگر کفار نے کیا، اس زمرے میں آ سکتے ہیں۔ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ چھوڑا ہے، ہمیں اختیار دیا ہے، نیکی اور برائی کرنے کا اختیار ہمیں دیا ہے کہ تم نیک کام کرو گے تو تمہارا حشر انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا اور صلحاء کے ساتھ ہوگا، اور اگر تم نے سرکشی کی اور نادانی کی اور اگر اپنے آپ میں مست رہے، اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، اللہ کی باتوں کو نہ مانا اور اپنی زندگی ایسے ہی گزار کے چلے گئے تو تمہارا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، ہارون کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے جب تک سانس باقی ہے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہو، جبھی کامرانی اور کامیابی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، اس کے علاوہ ہر راستہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل